أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اس سے اللہ برکت دیتا ہے. اور قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے حکم ہے کہ اعوذ پڑھو. تو سب لوگ اپنے من میں پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ ہم آپ کی پناہ میں آ رہے ہیں. کس لیے؟ تو شیطان کے سر سے. شیطان جو ہے وہ بھٹکاتا رہتا ہے. اس کو پاور ملا ہوا ہے. وہ جہاں جائے گا بھٹکائے گا سب. تو شیطانی رجیم جو ہے اس رجیم مردود شیطان ہے. اس کے شر سے وہ بھٹکاتا رہتا ہے سب. اللہ کی پناہ میں اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں اے اللہ سب کو اپنی پناہ میں لے لے شیطان کے سر سے. ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ذاریات کی دوسری رکوع تک ختم کر چکے تھے. آج آخری رکوع ہے, وہ ہے تیسری رکوع. اور تیسری رکوع کو ہم لوگ آج اس کا ترجمہ اور تفسیر دونوں ہم لوگ جانیں گے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَعْلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. یہ ناظرہ ہم نے پڑھا ہے ابھی اس کا، یہ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ آیت جو یہ سورہ جو ہے ذاریات یہ مکہ میں ہے، مکی ہے، اور مخاطب کون لوگ ہیں؟ تو مخاطب ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اور جو اور قومیں ہیں مسلمان ہیں، تھوڑے سے کچھ ہیں مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کافروں، مشرکوں اور یہ جو ناسمجھ لوگ ہیں ان کو آپ سمجھائیے، نصیحت کیجیے. قرآن سے حکم ہے ان کو، قرآن سے آپ نصیحت کیجیے. وہ کیوں کافر تھے؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، نہیں ماننے والے. وہ شرک ہم بتا چکے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، کتاب کو نہیں مانتا ہے، اور حشر نشر کو نہیں مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ کافر ہو گیا، انکار کرنے والا، منکر. اور جو لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں کہ خدا ہے، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد تو اس کو بھی مشرک اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانے اور اس میں اللہ میں شریک کرے، کہ صاحب پاور میں بھی شریک ہے، ان کے ساتھ میں، صفات میں، سب میں شریک کرے. تو یہ کہتے ہیں مشرک، ظالم لوگ. اب وہ کسی چیز کا انکار کرتے تھے، تو اسلامک تھیوری ہے جو رسول اللہ بتا رہے ہیں قرآن سے کہ بھائی ایک تو ہے دنیا اور دوسری ہے آخرت. آخرت میں بہت چیز ہے، برزخی زندگی ہے کہ آدمی ہے زندہ تو ہمیشہ نہیں رہے گا زندہ، وہ مر جائے گا، اس کا خاتمہ ہونا ہے، چاہے پیغمبر ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے عام انسان ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو. اللہ کا جو بھی بندہ ہے، اللہ تو خالق ہے، سب کو پیدا کیا اور سب کو مرنا ہے. ہر کی عمر مقرر ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو سب چلا جائے گا، اور اس کے بعد کی زندگی برزخی زندگی ہے، وہ قبر میں رہے گا. اور کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت ہو. اب قیامت ہوگی تو جتنا یہ مردہ ہے سور پھونکا جائے گا، دوسرے سور میں سب زندہ ہو جائے گا، اور سب زندہ ہو کے جمع ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں، جہاں حساب کتاب ہوگا. جس نے اچھا کام کیا ہے اس کو جنت ملے گا، اور جس نے خراب کام کیا ہے، اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو ٹالا ہے، نہیں کیا ہے، شیطان کے حکموں پر چلا ہے،
تو اس کو جہنم. اب یہاں ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی جو مر گیا وہ پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ وہ تو ہڈی وڈی ختم ہوگا، گل گیا ختم ہوگا. وہ دوسری زندگی جو ہے آخرت کی، اس کا وہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا بھی انکار کرتے ہیں. وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں. رسول ہے، رسول کا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. تو اس آیت میں جو آخری آیت بچا ہوا ہے، اس میں اللہ کے بارے میں توحید، اس کو ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کو پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی پھر جلائے گا، اور وہی پھر حساب کتاب لے گا اور جنت جائے گا، اور وہ آخرت ہو جائے گی. جس کو جو جہاں وہ مل گیا، جہنم تو جہنم میں رہے گا، جو جنت تو جنت میں رہے گا. یہ تھیوری تھی، یہ کنسیپٹ تھا، اسلامی کنسیپٹ. اس کو وہ لوگ نہیں مانتے. اس کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے. اب یہاں جو اس آیت میں باقی بچا ہے، تو اس میں تینوں چیز، ہر چیز کا اس میں یہ بتایا گیا ہے. کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس آخری رکوع میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ کتنا پاور ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا کیا کر سکتا ہے. اور روز قیامت مردوں کو زندہ کرنے اور ان سے حساب کتاب لینے، اور جو لینے پر اور جو ان لوگوں کو شک تھا، شبہ تھا، اس کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے. اس کا ہے عدالت. نیز توحید، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی مالک ہے، سب کچھ ہے. توحید کے بارے میں اور رسالت پر ایمان کی تاکید ہے، یہی اس میں ہے. تو آیت ہم نے جو پڑھا ہے، اسی پر ہم لوگ غور کریں گے. کیا کریں گے؟ ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، ہم نے آسمان کو بنایا. سب لوگ جانتا ہے کہ بنایا اللہ. کس نے بنایا آسمان کو؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا. کیسے؟ کسی کی مدد سے نہیں، کسی کی مدد نہیں لیا. کوئی ٹیکنالوجی لگایا نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں لگایا. تو کہے گا کن ہو جاتا، ہو جائے. اللہ کی قدرت ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی قدرت سے بنایا. اس میں بے عیبی وہ انا لموسعون ہے. تو عیبی کا مطلب یہاں دیا ہے قدرت، قوت. اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا. آسمان کو بتا دیا گیا ہے کہ آسمان میں کتنا تارے ہیں، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، کہکشاں ہے، وہ راستے بنے ہوئے ہیں. وہ آسمان میں سب کی روزی ہے، لوح محفوظ ہے، وہاں سے بارش ہوتی ہے. یعنی آسمان کا اندازے نہیں لگتا ہے. 7 آسمان ہیں. اب اس سب کو کوئی انسان کے تصور میں بھی نہیں آیا. اللہ نے بنا دیا آسمان، اور کہتا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد نہیں لیا. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اسی کی مدد کی ضرورت سب کو ہے، چونکہ سب اس کا بندہ ہے، خالق. اور اس میں کہتا ہے کہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے، کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے. تو ہاتھ اور پاؤں یہ سب ہے دیا، لیکن اللہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ ہمارے جیسے ہاتھ پاؤں کان منہ والا تھوڑی ہے، وہ تو تجلی ہے. تو اس کو اللہ کو، وہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، آسمان کو بنایا.
وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وہ بڑا وسیع القدرت ہے. کہتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. سب پاور کہاں ہے تعالیٰ میں؟ وسعت ہے، وسیع القدرت ہے، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں. اور پھیلاؤ بھی ہے، زمین کا بھی پھیلاؤ ہے، آسمان کا بھی پھیلاؤ ہے. تو یہ اور اس کے آگے کہا کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. کہا ہم زمین بھی بنائے. اس کو بنایا ہے زمین کو بچھا دیا. ایسا کہا ہم نے زمین کو بچھا دیا. اور کتنی بڑی زمین ہے اور کتنا بڑا آسمان ہے. تو زمین کا دیا ہے کہ یہ اتنے بڑی زمین ہے کہ اس زمین میں اب کتنی وسعت ہے زمین کی کہ سب انسان کو زندہ کر کے ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. بچھانے اس میں دیا ہوا ہے کہ سائنس نے ابھی جو ریسرچ کیا ہے تو وہ کر کے بتایا ہے کہ اس کا جو قطر ہے 30,000 میل کا ہے. اور اس کی جو سطح ہے، زمین کی جو سطح ہے وہ 50 کروڑ کلو میٹر ہے. کیا اندازہ ہے؟ اتنا ایسے پہاڑ ہے، ندی، پانی ہے، یہ ہے، درخت ہے، طرح طرح کی جو سب کھانے کی چیز ہے، پیڑ لگے ہوئے ہیں طرح طرح کے، سبزی بنتا ہے، پانی برستا ہے اوپر سے آسمان سے. تو اتنی بڑی زمین کے مالک اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا زمین بنا دیا. تب ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے تو اللہ جب یہ بنا سکتا ہے آسمان کو، اور جو زمین بنا سکتا ہے، پیڑ پودا اگا سکتا ہے، پہاڑ لگا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو کیا مردہ کو زندہ نہیں کرے گا؟ کر سکتا ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں کہ اس کی تو قدرت اتنی بڑی ہے جو ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آسمان میں اور کیا کیا چیز ہے، اور کتنی چیز. اور کہا روزی بھی وہیں سے ملتی ہے. روزی سے مطلب ہے پانی برسنا. پانی آسمانی سے برستا ہے. اب پانی برستا ہے تب زمین لہلہاتی ہے اور اس میں کھیتی ہوتی ہے. تو یہ مردہ زمین رہتی ہے. پانی جب برستا ہے تو لہلہا اٹھتا ہے. تو کہتا ہے کہ اس میں تو کچھ نہیں تھا، جو چکیر میدان تھا، اور اس پر پانی برسا تو لہلا کے پیڑ پودے نکل گئے. تو کیا جو مردہ ہو گیا، جو مٹی میں مل گیا، تو کیا پھر دوبارہ اللہ نہیں زندہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. تو اللہ ہی کو تو زندہ کرے گا اور سب کو جمع کرے گا. تو کب کرے گا؟ تو قیامت کب ہوگی قیامت؟ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کی نشانی سے بتائی. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مانو جو کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اور اللہ کے رسول کو حکم بھی ہو رہا ہے کہ آپ قرآن سے نصیحت کرتے جائیے. آگے آگے آپ پڑھو. تو یہ ہے زمین اور آسمان کی وسعت کے بارے میں بتایا گیا. اب اس میں آگے ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا کہ جتنا بھی شے ہے صرف اللہ اکیلا ہے. اس کو بھی بال بچہ فیملی کرنی تو سب سے بہت دور. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو کہ اللہ ایک ہے. اب باقی کیا کیا اللہ نے؟ تو سب کا جوڑا بنا دیا. سب کا جوڑا ہے، عورت مرد ہے، زوجین دیا کہ کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ہر قسم کا. اور دنیا ہے تو اس کا الٹا آخرت ہے، ظلم ہے تو انصاف ہے، رات ہے تو دن ہے. اسی طرح سے جتنا پیڑ پودا ہے، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے،
سب کا عورت ہے تو مرد ہے، یہ بنا سب کا جوڑا بنایا اللہ نے. کہتا ہے کہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ سب جوڑا جوڑا پیدا کرے، وہ اپنے اکیلا ہے. تو اس کو ماننے میں تم کو کیا حد ہوتی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم ہے قرآن میں کہ تم اللہ کی طرف دوڑو. بدھ کی پوجا میں لگے ہو، نہ بول سکتا ہے نہ تم کو کھانا دے سکتا ہے، تم ہی کھلاؤ گے تو کچھ کرے گا، بھوگ لگاتے ہو. تو تم جو اس کے لیے کر رہے ہو، تم اس کو چھوڑو. جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہو اس سے بھاگو. فَفِرُّوا، تم اس سے الگ ہو اور اللہ کے حکم پر چلنا شروع کرو، دوڑو. اللہ ہی تم کو جو ہے سب کچھ دے گا. جنت بھی وہی دے گا، جہنم بھی اسی کا. غلط کرو گے تو جہنم میں جاؤ. تو شیطان کے بہکاوے سے ہٹو، بھاگو اور دوڑو. تم کس طرف دوڑو؟ تو اللہ کی طرف دوڑو. تو اللہ کی طرف ہے نہیں، اور اس کا حکم مانو، رسول کو مانو، قرآن کو مانو. وہ جو حکم دیا گیا ہے رسول نے نمونہ بنا کے دیا، اس کے مطابق آؤ. اور کہا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے. بیس اس طرح کے واضح جانے. کہا کہ میں تم کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ اگر تم بت پرستی کرو گے، تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ تب تمہارا انجام برا ہوگا، جہنم میں جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ جنت ملے تو اللہ چھوڑ کے اس سب کو شیطان کے راستے، صراط مستقیم کے راستے پڑھاؤ. اللہ نے رسول اللہ کو بتایا کہ کون سا صحیح ہے، تو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اس کے مطابق چلو، قرآن سنت کے مطابق چلو. یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو جنت ملے گا، اگر اس سے ہٹ کے چلو گے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو جہنم ملے گا. یہ طرح نذیر مبین، کھلم کھلا خبردار کرنے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. کہتے مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. معبود صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. یہاں حکم ہو رہا ہے کہ ولا تجعلوا، نہ ٹھہراؤ مع اللہ الہا آخر، دوسرا کوئی معبود نہ ٹھہراؤ اللہ کے سوا. اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے ایمان. اللہ کو مان رہا ہے تو اس کے حکم پر بھی چلو. انی لکم منہ نذیر مبین. بے شک میں تمہارے لیے واضح سنانے والا ہوں، ڈٹ سنانے والا ہوں. کلم کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کو، جو اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، سب لوگوں نے اس رسول کو پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، ساحر کہا. یہی وہ آپ کو اگر کہا جا رہا ہے
تو آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلی امت میں اور جس سے پہلے نبی لوگ آئے، ہر نبی کو اس کی نہ ماننے والے لوگوں نے ساحر کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا. آپ کو اگر کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ رسول نہیں ہے، پہلے بھی کہا جا چکا ہے. آپ نہ گھبرائیں. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہا ہے کہ کیا وہ لوگ اب نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہر پیغمبر کے ساتھ تو مصیبتیں ہوتی رہی اور وہ ہوتا رہا، تو کیا ان لوگوں نے ساحر دیوانہ مجنون کچھ سننے کو تیار نہیں ہوا؟ تو کیا ان لوگوں نے ان لوگوں کو وصیت کر دی؟ وہ مرا تو کہتا گیا دوسرے کو کہ بھائی کہتے رہو تم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. کیا لوگ وصیت کر گیا کیا کہ سب جو پیغمبر آ رہا ہے اس کو وہی کہہ رہا ہے کہ مجنون ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، یہ آدمی ہے، رسول نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا ہے، کہا کہ قوم طاغون. ارے یہ تو سرکش لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں. فتول عنہم فما انت بملوم. کہا کہ آپ جو یہ لوگ ہے نہیں ماننے والا، اس سے آپ منہ موڑ لیجیے. آپ کا کام تھا پہنچاتے نا، نصیحت تو کوئی آپ نصیحت کرتے نہیں، لیکن آپ ہدایت دینے والے تو نہیں ہیں. ہدایت تو دے گا اللہ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا البلاغ. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیجیے اور کیا کیجیے. آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ راستہ کر نہیں آیا، تو آپ پر تھوڑی الزام پڑے گا. آپ کا کام کرنے کوئی راہ ہدایت ملے، مسلمان بنے نہ بنے، سب تو اللہ کی ہدایت لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. کوئی بنے گا کون نہیں بنے گا، آپ خالی قرآن سے نصیحت کر دیجیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. کہا یا رسول اللہ، آئے میرے نبی، پیارے نبی، آپ ان کو سمجھاتے رہیے، آپ قرآن سے ان کو نصیحت کرتے رہیے. جو مومن ہوگا اس کو یہ نصیحت فائدہ دے گا، اور جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ ماننے نہیں کرے گا تو اس کو فائدہ کیا پہنچے گا، لیکن مومن کو فائدہ پہنچے گا. اسی لیے آپ چھوڑیے نہیں کام، تبلیغ دین پھیلانے کا کام چھوڑیے مت. قرآن سے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے. یہ مومنین کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ایمان کو بڑھائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انہوں نے کہا کہ ہم جتنا بھی جن کو پیدا کیا، جتنا انسان کو پیدا کیا، جتنے بھی اب تک، سب آخر مقصد کیا تھا میرا انسان کو پیدا کرنے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا وہ بندہ ہے، ہم اس کو حکم کریں کہ تم میری عبادت. ہم اس عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. ویسے تو اور بھی بہت ہے، لیکن انسان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کا کام ہے جس نے پیدا کیا اس کے حکم پر چلے، اس کی رسول کی اطاعت کرے. چونکہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ رسول تمہارے اس میں بیچ میں نمونہ ہے قیامت تک کے. یہ جو کہے وہ کرو، جس چیز سے منع کر دے مت کرو. اور قرآن جو ہے وہ نجات کا راستہ بتانے والی کتاب، سب کچھ اس میں ہے، بصیرتوں کا خزانہ ہے. تم اس کو پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو اللہ. تو اسی کے لیے
آخر عبادت ہے کیا؟ بڑا لمبے چوڑے مفہوم ہے عبادت کا. تو عبادت جو ہے ہم نے اس کتاب میں اسلام اور مسلمان اس میں دیا ہے کہ عبادت ہے کیا چیز. ہوتا ہے کہ دل کی نیت، دل میں نیت بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد پسند کر رہے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ بناوٹی، خلوص کے ساتھ ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی اور اس کے احکام کی اطاعت ہو، وہی عبادت کہلاتا ہے. اب عبادت کی غرض و غائب کیا ہے؟ حصول تقویٰ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ خوف خدا ہوگا. آپ کوئی برا کام نہیں کریں گے، اچھا کام کریں گے، برا کام چھوڑ دیں. اللہ کی عبادت سے مطلب بھی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں اور ہمارے دل میں خوف خدا ہو، ہم کسی کو غلط راستے پر نہ جائیں، برائی چھوڑ دیں، اچھائی کی طرف بڑھیں، صراط مستقیم پر چلیں اور خوف خدا ہو. یہ ہے تقویٰ. تب تقویٰ والے بننے کا عبادت کیجیے گا تب تقویٰ والے. ہر عبادت خدا کے لیے ہی ہوتی اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہوتی. عبادت جب بھی ہوگی تب کس کی ہوگی؟ خدا کی. اور رسول اللہ کی کیا ہوگی؟ اطاعت ہوگی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، لیکن عبادت کس کی کرو؟ صرف اللہ. معبود وہی ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں اکیلا. یہ سمجھ. اب لوگوں کو بانٹا گیا ہے، حق بانٹا گیا ہے. حق اللہ، اللہ کا حق کیا ہے؟ حقوق العباد، لوگوں کا ماں باپ ہے تو اس کے بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹا ہے تو اس کا کیا حق ہے، شوہر ہے تو بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، بیٹا کا باپ پر کیا حق ہے. مانے ہر ایک دوسرے کا حق ہے. اگر حق نہیں یاد دیجیے گا تو حق کو پہنچانا، اللہ کے حکم کو اطاعت کرنا دل سے خلوص سے، وہی عبادت کا ہے. اب اس میں ہے کہ جتنا قرآن و سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے وہ سب عبادت ہے. یہ ہماری اپنی، ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہے خود سے. عبادت اللہ قبول کرے اس کو. ویسے جب تک اب عبادت کرنے کا طریقہ لگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ خالی یہی عبادت نہیں ہے. اور غریبوں کو کھانا کھلانا بھی اچھا کام ہے، افضل کام ہے. وہ سب عبادت میں داخل ہو جائے گا. یہاں تک لوگوں نے کہا کہ بھائی اب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، سب کچھ ہے. آپ روزہ کہا ہے علماء نے کہ بھائی اب روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے آپ جھوٹ بولیے گا، بےایمانی کیجیے گا، حرام کھائیے گا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آپ حرام کھانے سے کوئی بات نہیں ہوگی. آپ جھوٹ کر رہے ہیں، بےایمانی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تب اس سے دل سے کام نہیں ہوا، اس کو عبادت تو نہیں کریں گے. اب کھانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا، یہ سب یہ بات ہے. جو پانی پیاسے کو پانی پلانا نہیں ہے، کپڑا مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کرنا. اور یہ ہے نماز روزے سے بھی اچھا ہے کہ مسلمان میں جھگڑا ہو رہا ہے اس کو تم جا کر سلجھا دو. یہ سب یہ بات نہیں ہے. ہر وہ اچھا کام جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. بتائیے رسول راضی ہو، چونکہ انہیں کے بتائے ہوئے راستے شریعت کے دائرے، شریعت سے ہٹ کے، تو یہ ہے عبادت. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو وہ پیدا ہی کیا صرف عبادت کے لیے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف عبادت کرتے گا تو پھر دوسرا کام نہیں. مصیبت زدہ آدمی ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بھوکے سے مر رہا ہے، اس کی مدد کرنا. پڑوسی کا حق، سفر میں کر رہے ہیں، بغل میں بیٹھا ہوا اس کا حق، سب کا حق تو ادا کرنا. عبادت وہی نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں. یہ تو ارکان ہے.
عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے. اللہ کو راضی کرنا، رب وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، شریعت کے دائرے. اب حرام خوری کیجیے گا، جھوٹ بولیے گا تو نہیں، بےایمانی کیجیے گا، غیبت کیجیے گا، چغلی کیجیے گا تو وہ عبادت تھوڑی ہے. ایک دوسرے کی شکایت کیجیے گا، وہ عبادت تھوڑی ہے. وہ سب تو گناہ کا کام ہے. کہا کہ وہ سب تو جہنم میں جائے گا. آج جو صرف سے عبادت کرے گا اللہ کی تو وہی جائے گا جنت میں. اور اللہ نے کیا ہم تم کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کرنے کے لیے. تو آدمی عبادت چھوڑ کے ہر غلط کام کو کر رہا ہے تو کیسے جائے گا جنت میں؟ نہیں جائے. اس کے بعد ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے کوئی رزق تو نہیں مانگتا اور نہ میری یہ خواہش ہے، نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو سب کو روزی دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کو عبادت کرنے کے لیے ہم نے کہا، ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے. یہاں بت پرستی میں لوگ بھوگ لگاتے ہیں الٹے. یہاں اللہ رزاق ہے، سب کو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جو ان کی عبادت کرتا ہو نہیں کرتا ہو، سب کو وہ کھانا دے گا اور سب کو موت بھی دے گا اور سب کا حساب کتاب بھی لے گا. پورا ہے، کوئی بچا ہوا نہیں، سب کو. یہی ہے. یہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں مانگ رہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ ہی رزاق ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. اسی پر لو لگانا چاہیے، اسی کا جو راستہ بتایا اس میں کام کرنا چاہیے. اور بہت قوت والا ہے، اس سے زیادہ قوت والا پاورفل کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا اللہ. اور پھر جتنا جس انسان کو طاقت دے، قوت دے، دولت دے، شہرت دے، سب کچھ دینے والا مالک اللہ ہے. ذو القوۃ المتین کیا ہے؟ قوت والا ہے، قدرت والا ہے، سب سے زیادہ زور والا ہے. کون ہے؟ اللہ. وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. بس بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کے پیمانے ہیں جیسے پیمانے ان کے ساتھیوں کے لیے تھے، بس وہ جلدی نہ مانا. اب یہ لوگ کہتا تھا کہ بھائی قیامت ہوگا، اور وہ اب لوگ پوچھتے تھے قیامت کب ہوگی؟ اللہ کرتے. اب ان کو وعدہ دیا گیا تھا کہ قیامت ہوگی تو حساب کتاب ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، اور جو غلط کام کیا ہوگا تو جہنم میں جاؤ گے. کہتا تھی کب آئے گا تمہارا قیامت، کب عذاب آئے گا؟ سب مانگتے رہتے تھے کب فیصلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، حساب کتاب کب ہوگا، کب ہم مردہ سے زندہ ہوں گے. ارے یہ سب قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا اور کوئی جانتا نہیں ہے. آئے گی ضرور. کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کو عذاب سزا یہ سب کب ہوگا؟ اس کا وعدہ تم کو کر دیا گیا ہے کہ حشر و نشر کے میدان میں جب ہوگا حساب کتاب تب جنت اور جہنم کا حساب کتاب ہوگا تم کو. اس لیے اس میں جلدی مت مچاؤ. اس کا وقت متعین ہے، اور وقت متعین جو ہے اللہ جانتا ہے کہ کون کب مرے گا، کوئی دوسرا نہیں جانتا. سب کا وقت متعین. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
من یومہم الذی یوعدون. ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. کہا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حکم اللہ اور رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور غلط راستہ پر چل رہے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، وہ سب کے لیے بربادی ہے. عذاب نازل ہو، جہنم میں جائیں گے. اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر پر جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کے مطابق آئے گا. یہ سب بات ہو، یہ ختم ہو گیا. اب اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق دے صحیح راستے پر چلنے کے لیے. تو یہ جو سورہ ذاریات ہے وہ آج اس کی آخری رکوع ختم ہو گئی. کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو. انسان کے موت کے بارے میں جو ذکر ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان کو آنا ہے سبھی کی روحوں کی تخلیق ہو چکی ہے لوح محفوظ کے مطابق، جو عالم برزخ میں ہے. تو جب انسان کی شکل میں جب دنیا میں آئے گا تو یہ منتقلی ہوگی، اور جب دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے جب موت ہوتی ہے فرض سے، تو دراصل وہ موت ہی نہیں ہے بلکہ وہ منتقل ہوتا ہے. روح کی موت نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے انتقال ہوا ہے، اور وہ پھر عالم ارواح میں جاتا ہے اور وہ قیامت تک کی زندگی وہاں گزرتی رہتی ہے. تو یہ تو موت ہم سمجھتے ہیں کہ ابدی وہ ہے ہی نہیں، موت ہی نہیں ہے، منتقلی ہے. دوسری چیز یہ جو عبادت کا جو طریقہ ہے کہ خوف خدا ہونی چاہیے، اور خوف خدا اور خشوع اور خضوع دونوں میں تضاد ہم سمجھتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ ڈر کے کوئی کام کرنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کوئی کام کرنا، اس میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس میں جو لکھا ہوا ہے خشوع و خضوع لاؤ. کب خشوع و خضوع کرے گا؟ جب آدمی سمجھے گا کہ اللہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اگر ہم غلط کریں گے تو سزا دے گا، اور ہم اچھا کام کریں گے تب وہ جزا دے گا، جنت دے گا. تو اب دو چیز ہے کہ اگر آدمی کو ڈر ہی نہیں ہو کہ ہمارا کچھ بگڑے گا تو کوئی کام ہی نہیں کرے گا اچھا. اسی لیے آخرت کی فکر آخرت کا آگے کرو اور خوف خدا رکھو. تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا ہے کہ اللہ کی خوف کہ بھائی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہم تو اندھیرے میں کر لیا، کوئی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا تعلق تو دیکھا. اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ یا ہے. لوح محفوظ کو ہم نہیں جانتے. تو جو علماء ہیں یا جو مفسرین ہیں یا جو پیغمبر ہیں، وہ سب کہا گیا کہ آپ ڈرائیے. نشیر آپ کیا ہے کہ بشیر اور نذیر ہیں دونوں اللہ کے رسول کو. بشیر کیا کہ اچھا کام جنت تم کو ملے گا، یہ خوشخبری ہے، یہ سنائیے. اور ڈرائیے غلط کام جو تم کرو گے تو جہنم میں جاؤ. اور جس کو خوف خدا نہیں رہے گا تب تک کوئی کام ہی نہیں کرے گا اچھا، وہ تو شیطان کے قبضے میں ہو جائے گا. اور شیطان جدھر کرے گا وہی لہب و لعب میں پڑا رہے گا، جیسے قریش رہ رہے تھے اس وقت، جو چل رہے تھے اس کا. یہاں تو خدا کا حکم ہے، خوف خدا رکھو. خوف خدا نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں. قیامت پر ایمان نہیں ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا؟ ہولنا کھیلی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. اور آدمی جب ایک زندگی ہے اس میں چل رہا ہے کر رہا ہے، موت ہوتی ہے سب ختم ہو جائے گا. اب وہاں آخرت کی بات جب بتائیں گے تو اس میں بتائیں گے کہ کیسے انسان وہاں اس کی روح ہے. اس میں بھی کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی وہ
शहीद को तुम मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, उसको रोजी मिलती है। कैसे मिलती है ये तुमको शऊर नहीं है। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या पोजीशन है। लेकिन कुरान तो वत्तक़ु 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 वत्तक़ुल्लाह वत्तक़ुल्लाह भरा हुआ है। अल्लाह से करो, उसका तक़वा इख्तियार करो। और खौफ खुदा तो लाजिम है। जिस आदमी को खौफ खुदा नहीं होगा तो शैतान घुल जाएगा, बर्बाद कर देगा। बड़ी दरूद शरीफ सब लोग पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, हम लोगों ने जो कुरान की तिलावत की है उसको सेहत के साथ कबूल फरमा ले। अब कोई खामी या गलती हो गई हो तो उसे अपने फज़्ल करम से माफ़ फरमा दे। अल्लाह, इसका जितना भी सवाब है सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दीजिए, उनके आल को, उनके अज़वाज को, उनके असहाब को, जितने बुज़ुर्गान दीन, जितने मोमिन मोमिनात हैं यहाँ मजलिस में, जितने भी लोग हैं सबके को बख्श दीजिए। उनके खानवादे के जितने भी रिश्तेदार हैं जहाँ कहीं भी हैं जो इंतकाल फरमा गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दीजिए, अज़ाब क़ब्र से बचाइए। अल्लाह सब कुछ आप ही को करवाना है। और जो लोग हयात से हैं उनको तौफीक दीजिए कि वो दीन के रास्ते पर चलें, कुरान की तिलावत करें चूँकि कुरान शफाअत करेगा, और नमाज की पाबंदी करें चूँकि पूछ होगी नमाज की। वैसे कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो करके बताया। अल्लाह, हम अताअत करने वाले बन जाएं अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के। लेकिन अल्लाह, इबादत खुदा की छोड़कर हमसे किसी दूसरे की इबादत न होने पाए, उसकी हिफाजत भी फरमाइए। अल्लाह, तौफीक दीजिए कि कुरान को समझें, सीखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। कुरान सुन्नत के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारेगा और अमल सालेह करेगा और ईमान लगाएगा कि अल्लाह ही सब कुछ है, वही सब चीज़ का मालिक है, ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है, इल्म भी देता है, दौलत भी देता है, और जितनी भी परेशानियाँ तबाही आती है सब हमारे अपनी वजह से आती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पर जो मुसीबतें नाजिल होती हैं वो तुम्हारी अपनी ही बदआमाली का अजर है। अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, अपने रहम करम से सबके गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह, जो जहालत के गार में पड़े हुए हैं उनको तालीम की रोशनी दे। अल्लाह, सबके घर में कुरान की आवाज़ आए, गाने की आवाज़ ना आए। अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है। जब तू हिफाजत नहीं करेगा शैतान के सर से तो कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह, ये हराम रोज़ी से बचा, हराम रोज़ी से कोई इबादत कबूल नहीं होती है, और झूठ बोलने से बचा, हर तरह के सयाद बुराइयों से बचा, भलाई का रास्ता। अल्लाह, जिनमें इल्म नहीं है इल्म दे दे। अल्लाह, जो माली मुश्किलात से पड़े हैं उनको माली मुश्किलात दूर कर दी। अल्लाह, जिनको सेहत नहीं है, बीमार हैं, अल्लाह अपने फज़्ल व करम से अल्लाह, जिन लोगों की भी जो नेक तमन्नाएं हैं उसको कबूल कर, और जो शैतान के खेल में पड़े हुए हैं अल्लाह उससे बचा ले, उनको सही रास्ता दिखा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह, दुनिया में भी भलाई दे, और दुनिया के बारे में कहा गया दुनिया मज़रउल आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है। अल्लाह, आखिरत की फिक्र करने वाला बना दे। अल्लाह, दुनिया तो चंद रोज़ा है, यहाँ का कोई चीज़ भी नहीं रहेगा, कोई ले जा नहीं सकेगा। जाएगा तो आमाल जाएगा, तो आमाल नेक आमाल बनाते और जो बुराइयां हैं वो दूर करते।
اور شیطان کے شر سے محفوظ کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.